محمد خير البراء المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله وأصحابه الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ بعد اللہ رب العالمین جل شانہ الکریم دی بارگاہ دعا ہے مالک کریم سادہ آج دے جلوس میلاد وچ حاضر تھی بڑا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے. یقیناً ایک گھڑیاں سارے واسطے خوش بختی دیا ہیں اور ساری بھی سعادت مندی ہے کہ اے مبارک گھڑیاں اسا فضول وقت جنہ پیدا ہوئے دے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام دی آمد پاک دی یاد اچھ پیمانے نے. نبی رحمت علیہ السلام دا ذکر مبارک اللہ کریم نے اپنی ساری کتابت فرمایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام جڑے نبی پاک اور بنی اسرائیل جڑی خدا دے نزدیک جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جہان تو افضل امت ہے. خدا نے قرآن فرمایا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور امت دی فضیلت افضلیت ساری امتوں دے ہوتے ہیں. اس افضل ترین امت دے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تو بشارت پیا دینا خوشخبری پیا دینا مبارک بادی پیا دینا کہ میرے بعد ایک عظیم رسول آمد آلہ ہے. مبشرا برسول رسول انتظلے جڑی تنوین ہے جو زیری لگیاں کھڑوتی ہیں انہا مانا پڑھتا ہے عظیم رسول عزت آلہ رسول عظمت آلہ رسول شان آلہ رسول تشریف کی دیا دا ہے یاتی جینا مانا تیجا اکو آمنا اس آیا حالے کوئی نہیں یاتی تشریف کی
کیا مرحلہ ہے. میں کہ قرآن کی روح کو ذرا دیکھیں, اسلوب قرآن کو ذرا دیکھیں, انداز خداوندی کو ذرا دیکھیں, حکیم دے حکمت والے کلام کو دیکھیں, اسلوب حکیم کو دیکھیں. خدا دا قرآن آتا ہی یاتی آنے والا ہے. کیا ہے جی؟ آنے والا ہے. اور مقید کلام کیتا ہے من بعدی. فرمایا او مولانا جڑا میرے کول بعد یاسی, اور اضافت نال تخصیص خاص کر دیتی گئی ہے کہ میرے کول بعد آسی. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اسمہ احمد, او محبوب کریم علیہ السلام جنہاں دا نامی اسم گرامی احمد ہے. اسلوب حکیم بھی آخدا ہے کہ سرکار دی آمد تو پہلے ساری بنی اسرائیل دے اندر خوشی دا اظہار. سمجھ آ رہی؟ اس امت نے اظہار کیتا جڑی تورات تے بھی ایمان رکھتی ہے, انجیل دے اوتے بھی ایمان رکھتی ہے, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام انجیل دے بھی مصدقاً اور تورات دے بھی مصدقاً, تورات دے مصدق پڑھ کے آئے اور انجیل اپنے کولوں گھن کے آئے. اور وہ امت دے کو اظہار خوشی منائی ویندی پئی ہے جڑی امت آکے اے سونا رب اسا اج اپنی روٹی پانی گھر نہ پکے دے, ساڈو پکا پکایا کھانا آسماناں تو بھیج. کہ تو بھیج. اور اللہ پاک فرماوے میں تو آسمانہ تو دسترخوان پیا انی منزل علیکم. فرمایا میں تو روٹی پانی پیا بھیجے نہ ہاں. او امت جب روٹی پانی پکا پکایا ہر بندے دے نامے دا ہر کہہ دا حصہ آسمان تو آیا ہے. ان امت دے سامنے اظہار پیا ہوتا ہے مبشرم برسول. اسلوب حکیم آخدا ہے کہ جناب محبوب کریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور سرکار دی آمد دے اوپر کیا منایا گیا؟ جشن منایا گیا, خوشیاں منائی گئیاں. اور قرآن دا طرز دل پہلی امتاں دا عمل قرآن ہی ذکر تھی وجہ, اور خدا دا قرآن تو عمل کل منع نہ کرے تا این شریعت دے واسطے بھی وہ حکم خدا دا بڑھوے دا. اور مسئلے کو ذرا توجہ نال سن سو. والمعنی بڑھ گیا کلام دا کہ او محبوب جیسے آمد تو پہلے ساریاں شریعت والا بھی حضور دی آمد کا جشن منایا ہے. اور خدا ایک قرآن ذکر کر کے آپ چھوڑا, فرما چھوڑا اے محبوب دی امت تسری میرے محبوب دی آمد پہ جشن منا. اور محبوب کریم علیہ السلام دا آمد ہر لمحہ ایک جشن بہار ہے, ایک خوشی ہے, کیونکہ خدا دی ذات فرمایا میرے محبوب دا دین کدا مغلوب نہ تھی سی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. فرمایا او ذات جے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور حق دے نال بھیجا ہے, دین حق عطا فرمایا ہے, ہادی بنا کے بھیجا ہے. فرمایا محبوب ہادی بھی ہے, دین حق بھی گھن کے آیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. خدا دا قرآن بھی آخدا ہے آیا ہی واسطے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب دی ذات کو اسارت غالب کر چھوڑے, محبوب دے دین کو اسارت. محبوب خدا دے دین دے اتے کہنا دین غالب آ سکتا, دین تے دین غالب نہیں آ سکتا. میں کہ کوڑے مذہب کتا غالب آسن, کوڑے تقوی پیرا تلے لدرے ویسن کہ خدا تعالیٰ جل شانہ الکریم نے محبوب دے دین دے نال پہلے آسمانی دینہ دی مدت بھی ختم کر چھوڑی ہے کہ ہن کوئی دین باقی نہ راسی. ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا دے نزدیک جڑے دین رہنا ہے اور اسلام ہے, اور پرچم اسلام اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرما چھوڑا ہے. اور سرکار کا جھنڈا مشرق تے مغرب شمال تے جنوب وچ لگا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ نہ نواں اعلان دین کر سکتا ہے, نہ نواں نبوت کا دعویٰ
اگر کوئی بھی کرے سی اور خدا تعالی جل شانہ الکریم دے حق تک اترنے سی اور خدا اور رسول دے نزدیک او دا خون بہاونا حلال ہوئے سی، او دا خون بہاونا حرام ہوئے ناراض۔ خدا دا قرآن آتا ہے اور وحید دروازے بند اللہ دا حکم محبوب کریم دعا سکتا بھی اگر دعا سکتا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام دا دین سارے دینہ تے غالب ہے اور سرکار دے دین دا ہر لمحہ بلندیاں تے خدا دے محبوب دا دین کدا پچھو کے آ سکتا ہاں سارا عمل کمزور ہے، خدا دا دین میں محفوظ ہے اور خدا دے دین دا پہلے نہیں کو جڑا لفظ قیامت تک میں رہے ویسے اللہ دا جڑا حکم ہے قیامت تک میں رہے ویسے ای شریعت مطہرہ دے اندر اے تے کوئی حکم کوئی نہیں کہ ای زمانے سے مکی ہے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام دا ظاہر وصال فرماون تو بعد وحی دا دروازہ بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دل دین پورا ہو گیا اور پورے کو کدا کوئی ادھورا کر سکتا، دل دین پورا ہو گیا۔ ایک وقت ہر زمانے دے اندر محبوب کریم کی آمد کا چرچا بھی ہوئے برقرار راسی جنہیں دور نبوت تو قبل ہی، دور نبوت تے اندر ہی، دور نبوت تو بعد ہی، تابعین دے زمانے چاہی، تبا تابعین دے زمانے چاہی، اور آج تک دنیا دے کو چہرہ سامنے آ گیا ہے کہ باوے یمن ہوئے نہ بیگ کا نعرہ بھی لگتا ہے، سرکار دی آمد کا نعرہ بھی لگتا ہے، باوے ملک شام ہوئے، باوے عراق ہوئے، باوے انگلینڈ ہوئے، باوے امریکہ ہوئے، دنیا کا چپا چپا ہے جیتا سارا منجر گمان ہی کوئی نہیں، پر سرکار کا نہ ہوتا زمین پہ تے جلوس نکلنا ہے۔ آج تک دیکھو نظر نیٹ کو دکھا رہے سی، میں ہوں دیکھتا بیٹھا آسٹریلیا کے اندر جلوس میلاد، انگلینڈ کے اندر جلوس میلاد، روس کے اندر جلوس میلاد اور لکھاں دی تعداد کے اندر مسلمان جھنڈا کو جڑا چاہیے بیٹھ کے محبوب دی امت دا سرکار دی امت دے جھنڈا بھی کوئی بھی گال سمجھنی چاہیے۔ اور اتوں والا تو جھنڈے انہوں کو نہیں مانی دیتے نا جی کہ پاکستانیاں بڑھائے تھے اے جھنڈا اٹھا لاؤ، بلکہ سرکار دی آمد دے ہوتے جڑا جھنڈا چویجنا ہے وہ گنبد خضرا دی مناسبت دلال جھنڈا ہے جی، کیونکہ گنبد خضرا مدینہ پاکی چے اور مدینہ الرسول انٹرنیشنل شہر ہے، سرکار دے شہر دے نال بیا کوئی شہر مل سکتا، پاکستان اچ کچھ لوگ آ سکتے کچھ نہیں آ سکتے، پر سرکار دے مدینہ پاک دے جڑے ملک دے باسی کو پوچھے ہر ملک نمائندگی کرے سی بے اتو دے لوگ ہی مدینہ پاک کو نٹھا ہے، اتو دے لوگ ہی مدینہ پاک کو نٹھا ہے، ہر کہنی زبان دے ہوتے نعرہ محمد رسول اللہ تجاری ہو سی، ای واسطے کہ خدا دی ذات فرما چھوڑا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے محبوب کا دین سارے دینہ تے غالب راسی، میں نے محبوب دی ذات ساری ذاتہ تے غالب۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک وہ اظہار تشکر ہے کہ ایسا سید عالم علیہ السلام نے امتی ہو کے سرکار رحم السلام کی آمد دنی دے ہوتے ایسا اظہار خوشی پہ کرنے ہیں، اپنے بچوں کو پہنے سہنے ہیں کہ رب کا کینا بڑا احسان ہے کہ وہ رب نے ساکو بھولو بادر نہیں بنایا، وہ ساکو گدو نہیں بنایا،
وہ داد تے گئیاں تے منجی نہیں بنایا، وہ چیوٹیاں تے دیگر حضرات نہیں بنایا، وہ بے حس تے بے شعور نہیں بنایا. شعور بھی نہیں تس، حس بھی نہیں تس، عقل بھی نہیں تس، اشرف المخلوقات کی طرف کہت اور سب تو بڑا انعام تے اکرام کی تس سب سنی مسلمان پیدا فرمایا. اور سنی کا معنی ہی وہ بڑھنا ہے جڑا نبی دے یاراں کوئی منے دے نبی دیاں ساریاں بہاراں کوئی سمجھ آتی پئی جڑا نبی پاک علیہ السلام دی صحبت اجماع بنا لے کبوتر دا بھی ادب کریندا ہے سرکار علیہ السلام دے راستے چھا بنا لے پھول مبارک دا بھی ادب کریندا ہے سرکار دے قدم پاک دے نال لگنا لی مٹی دے ذرے دا بھی ادب کریندا ہے عقیدہ سرما پڑے جائے حضور دی نالے نے مبارک کو اپنے سر پہ رکھ کے زمانے کا تاجدار بنے جائے. سبحان اللہ. اصل آل سنت ہے اصل سرکار کے غلام ہے. ایک کائنات ہی چاہ کے اصل بیا کوئی بادشاہ نہیں بنا اگر بادشاہ بنا ہے شہنشاہ مدینہ کو بنا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار کی شہنشاہیت روز اول کو گن کے جنتا کائنات عالم بنا ہے خدا دی ذات نے حقیقت محمدیہ کو ظاہر فرمایا اپنے نور مبارک کو ظاہر کیتا ہے. اس دین کو میرے سرکار کی سیادت جاری ہے قیامت تک جاری راسی قیامت روز جاری راسی جنت بھی جاری راسی اور ابد الآباد تک میرے سرکار کی سیادت باقی رہے. سبحان اللہ. کہ اللہ دی ذات نے جنت کو بھی جیڑی ذات کا تعارف کرایا ہے اپنی ذات کے نام اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے. جنت ہر گوشے ہر مکان ہر درخت ہر جلے دے اتے اپنے پاک محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کا نام میں اس میں گرام بھی لوایا ہے اپنے عرش تے بھی لوایا ہے عرش تے پاور تے بھی لوایا ہے فرشتوں دی پیشانی تے بھی لوایا ہے جنت دی حوراں دے پیشانیاں تے بھی لوایا ہے. جناب آدم نبی علیہ السلام کو بھی زمین تے آ کے زمین کے اوتے سب تو پہلا جڑا جلوہ دکھایا ہے زمین تے کھڑا کے عرش معلا دکھا کے اپنے محبوب کے نام مبارک کا جلوہ دکھایا ہے. اور سرکار علیہ السلام دی آمد پاک تو قبل اللہ کی ذات نے جناب جبریل امین علیہ السلام و تسلیم کو فرمایا جاؤ زمین کی سب تو متبرک مقام عزت والا مقام انہیں مٹی لے کے آؤ اور مٹی تربت النبی علیہ السلام سید عالم علیہ السلام تنیتا مدارک الانوار اس مقام تو مٹی اٹھائی گئی سرکار کے جسم پاک کو بڑھایا گیا اور یہ جسم پاک بڑھاوٹ تو پہلے جنتیاں نہران دے اندر اس مٹی کو ہوتے نیتے گئے الغباس کیتا گیا جنتیاں نہران دے اندر جنتیاں خوشبوہ نوا کے ایک مٹی مبارک کو رنگا گیا ہے. اللہ اکبر. وہاں اسی مٹی مبارک تھا جس میں مبارک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظاہر کیتا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے سب زمینہ سب آسمانہ سارے فرشتوں کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی مٹی مبارک کا طواف کرایا ہے. ہر کے حضور دی ذات نے درود و سلام بھیجا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی معرفت ذرے ذرے نے حاصل کیتی ہے کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام سید الاولین والآخرین. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اولین میں سردار بنایا ہے آخرین میں سردار بنایا ہے. جتنے گزر گئے
اتنا آمن ہے سارے کیا ہے میرے آقا دے اللہ اکبر حضرت عتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی آپ دیا 4 بیویاں ہیں چاروں دے چاروں خوشبو والے نہیں لیکن کنا شوہر دی خوشبو کو کہندی خوشبو بن سکتی آخر کار ایک نے کچھ دن ہے سرتاج ایک انصاف فرماؤ تسا جسم تے کوئی خوشبو بھی نہیں لیندے سارے سامنے داڑھی تے سری تیل لیندے ہی وے لیکن تمہاری خوشبو دے برابر کہندی خوشبو ہو سکتی اور جیڑیاں گلیاں تو گزرتے ہی وے ہر گلی دے وچوں خوشبو آندیاں آپ فرمایا میں اور تو کچھ نہیں جانتا اتنے ہی جاننا میرے جسم سے دانے نکلے ہیں سرکار دی بارگاہ گیا ید اللہ دا ہاتھ میرے جسم سے پھرا ہے سرکار دے ہاتھ پھرن تو بعد خوشبو جاری تھی آج تک ختم ہوئی اللہ اکبر حضرت انس بن مالک فرمایا میرے سرکار نے میرے باغ کو دعا لیتی ہے اور میرے باغ دے اندر ایک پھول نہیں جرا پورے باغ کو مہکاتا ہے اور خشک جڑی جنت دی خوشبو آئی انہاں خوشبوؤں دے وچوں خوشبو پھول نہیں آتی ہے اللہ اکبر اے میرے سرکار دی سرداری ہے اللہ پاک نے ہر چیز کو میرے آقا دے تابع رکھا ہے آخری گال سناوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں اصل سونے محبوب کریم علیہ السلام دے نال پٹل دے ہاسے اچانک کی اٹھایا بھلیدہ بھلیدہ محبوب کریم علیہ السلام دے قدمین طیبین دے بھی چوک گیا سرکار دے قدمہ دے بھی چوکا سر رکھا تے آپ نے تھوڑ حلینے بڑ بڑاندہ رہا ہے ولا اٹھے سرکار کو نال لا کے در پہن نبی کریم علیہ السلام کو آبادج گئے سرکار فرمائے اٹھ دا مالک کون ہے انصار صحابہ نے تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اسا مالک ہے سرکار فرمائے اٹھا اٹھے تو علی شکایت گن کی آیا ہے آدھا ہے انہاں دے بالا دی خدمت بھی میں کی تھی ہے انہاں دے گھر دے پانی میں نے تے لگی نہیں گھر دا سارا سازو سامان میں نے اوپر لگی نہائی سونا مشورہ بیٹھے کریں دیں جو میں کو ذبح کریں دیں میں تمہارے کو امان منگانا آیا میں کیا کیتا ہے کیوں ذبح کرنا چاہتے اللہ اکبر ایک او میرے سرکاری جنہاں دی بادشاہی ساری خلق خدا دے بولو نا یار پوری خلق خدا محبوب کے تابع ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائے در میں سوڑے محبوب کریم علیہ السلام دے نال ہم سرکار فرمائے جابر میں کو طبعی حاجت جنہی تقاض بشریت دے لازے میں کو وہ پیش ہو گئی ہے حضرت جابر پاک فرمائے ایسا رک گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک درخت دے نیڑے گئے سرکار ان کی لڑی جو پکڑا نیوے سرکار پکڑے نے درخت لوڈ پی ہے درخت لوڈ پی ہے صحابی رسول فرمائے لڑا ہی میں ہے جرا کڑیاں نے چساریاں انوی چہار جانب کل جنا کڑ کے نبی پاک علیہ السلام اگو پہ ٹر دے او سرکار دے پچھو ودا ٹرتا ہے نبی رحمت علیہ السلام تشریف کی دیوے نے او سرکار دے پچھو ہولے ٹرتا آتا ہے اللہ اکبر نبی رحمت علیہ السلام کو بیت درخت نیڑے گر گئے سرکار نے اون درخت کو بھی جھکا چھوڑا ایک کوئی جھکا چھوڑا دوہاں دا پردہ بڑھا کے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے آپ نے تباہ حاجت پوری فرمائی میرے سرکار رحمہ الصلوۃ والتسلیم اون درخت کو تئی سدھا کر کے کھڑایا سرکار کی کو بلا ٹرایا حضرت جابر فرمایا او درخت ایویں ٹردا آئی جی میں اونٹ دی بہار رکھو مونڈے دے ہوتے تے مالک اگو ٹردے تے اونٹ جا اگلے بار وعدے اشجار و ساجد امام بصیر فرمایا جا اگلے بار وعدے اشجار و ساجد اے سوڑیا توانی اوزا کریمائے
لیتا وقت اشجار و سار جدا تر تمشی الیہ ہے علا ساکن بلا قدمی تھوڑے آنکھیں دے اتے درختی میں ٹو دے قدم بڑھاور دی حاجت نہیں ہوندی اے نائب خدا اے خدا تعالیٰ جل شانہ الکریم دنائے اے معبود کریم اے عزت اور رسول انسان کو ٹرڑ واسطے لتا دی حاجت پوندی ہے پر درختہ کو جس ٹائم ٹرڑ بنا ہوئے اے محبوبہ تمشیل علا ساکن بلا قدمی بغیر قدمہ دے بغیر لتا دے درخت توڑے پچھو ٹر دیا نہیں اس سرکار کا ایک موجودہ ہے درختہ کو ٹراور اسے ہی کے موجودے دے اندر کتنے موجودات تصور ہویا ہے درختہ دا عقل کوئی نہیں فہم کوئی نہیں شعور کوئی نہیں سردی گرمی دا پتہ کوئی نہیں پر محبوب کریم علیہ السلام سب تو پہلے درخت کو سنانا عطا فرمائے درخت حضور کو سنانا ہے اللہ دے پاک محبوب کا حکم سنا ہے حکم سن کے عمل بھی کیتا ہے آج انسان دے انور لگتا ہے ایک لگ چھوٹ بنجے دوہالتا میں نہیں ترک چھوڑ سکتا اور درخت جیدے دوہے لگتا بھی کونی دوہے پیر بھی تو محبوب کریم علیہ السلام تو ہمارا چاہے تمشیل علا ساکن بلا قدمی ایک اور کلام ہے جڑا میرے سرکار نے خود بوسیری کو سنا ہے سرکار نے فرمایا بوسیریاں کیا پیاد کر بلکہ امام بوسیری پڑھ دے گئے ہر شیر کے متعلق امام بوسیری فرمایا تمایل رسول اللہ میرے سرکار میرے شیر سن کے جھوم دیا سرکار میرا کلام سن کے جھوم دیا اور امام بوسیری جڑا بیمار ہو گیا ہے بیماری دے عالم دے اندر آخری لمحات پہنچ آیا ہے جسم بڑا لاغر ہو گیا رات دے ویلے لاغر جسم دنال محبوب کریم علیہ السلام کا قصیدہ لکھتا ہے یاد لکھتا ہے امیر تذکر جیران بری سلامی مزج تدمان جرا من مخلط بدمی یہ پہلا شیر ہے آپ دا آگ دے آج زی سلم دے گوانڈیاں دی یاد چھیڑ دیتا ہے مزج تدمان جرا من مخلط بدمی آج اکیاں والیاں پینر خون دنال زی سلم دے گوانڈیاں دی یاد پئی آدھی ہے اور اسی شیر کو پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائے دن آج سکھ مترہ دی بدھیری ہے کیوں دلری اداس گلیری ہے لو بھی شوق چلیری ہے ادمینا لائیاں کیوں چڑیاں اللہ اکبر اے لفظ انہوں پوٹھواری ہیں تے انہوں سارے عرب ہیں ایک ایک لفظ دمانا آپس دویچ وہ پیا آپ نبی پاک علیہ السلام کا ایک قصیدہ لکھ دے رات ویلا ہے نیندر دا عالم ہے محبوب کریم علیہ السلام جلوہ کر ہو گئے بے سرکار فرمایا بوسیری جڑا کلام لکھا ہی سنانے امام بوسیری فرمایا میں تا بیمار پر سرکار دے حکم دے اتے اٹھی کے بہ گیا نبی رحمت علیہ السلام کو قصیدہ سنے دا گیا میرے سرکار میرا قصیدہ سن دے گئے تے پہلے پہل میں عرض کہنا سنا کیڑا قصیدہ پڑھنا ہے اللہ دے پاک محبوب فرمایا امین تذکر جیران کو جرا شروع کیتا ہے ان قصیدے کو پڑھیا بوسیری فرمایا ایک ایک شعر پڑھتا ہم محبوب خدا سن دے بیان تے چھوڑ دے بیان محبوب کی نات لکھ دے سنے دے دلے میں اتنا پہنچا فائر امیر جو دے کر دنیا وطر
انہو بشر میرے علم دا انتہا تائی ہوئے سونا میں کو سامنے تسا بشر پہنے سینے ہو انہیں اکو شیر نر پڑھ سکتے ہیں اللہ دے پاک محبوب کریم آپ نے رسایا فَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ اللہ اکبر. وال امام بصیری فرمایا سرکار نے میں کچھ چادر لکھتی میں چادر اوڑی سویرے اٹھتا تا چادر میرے جسم تے موجود ہے فالج دا جھٹکا جڑا لگا ہویا ہے وہ بیماری بھی ساری دور ہو گئی. فرمایا سنایا نمبری چن فجر کی نماز دا ٹائم ہے اولیاء دی جماعت بوئے تے آ گئی آقدر بوسیری رات جو حضور کو سنائی اصحابوں سنا واسطے اے کھڑے ہیں ساکو بھی سنا گیا. بوسیری فرمائے تو آکو کی میں پتہ ہے فرمایا ساکو تا ہی کی گار دا پتہ ہے سرکار کی میں ڈھونڈتے رہے تے کو کیشے عطا کر گئے تے کو صحتہ بھی دے گئے تے کو چاندر ہتھار بھی عطا. اللہ اکبر. تا کوئی پریشان نہ تھی وہ متا کو دی جلوس کٹا تھے سرکار کو پتہ ہو سی کہ نہیں جیڑا بصیری کو آ کے نواز سکتا ہے اساں گناہگاراں کو بدرجہ اولا نواز سکتے ہیں. اللہ کو دعا جتنا سنا خدا تعالیٰ قبول فرماوے. آخری اعلان سن کے دو انشاءاللہ 2 بجے